بہت شکریہ. اعوذ باللہ. پیچھے تھوڑا بٹھا دیں سر. ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کافی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قائدین کرام، حاضرین گرامی، میں آپ تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے متحدہ مجلس عمل کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ نے اس جلسہ میں شرکت کی اور اپنی وابستگی کا متحدہ مجلس عمل کے اہداف و مقاصد کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ متحدہ مجلس عمل ایک سوچ ہے، ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے اور ایک جد و جہد کا نام ہے. اس میں وہ جماعتیں موجود ہیں جو فرقہ واریت سے بیزار ہیں، نفرت کرتی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ فرقہ واریت کی نفی کی اور فرقہ واریت کو خاتمے تک پہنچانے میں کردار ادا کیا. 2002 سے یہ مجلس عمل وجود میں آئی. اس کا دستور اور اعلامیہ اسلام آباد کے اندر نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرنا، فرقہ پرستی کو اتحاد میں بدلنا، امت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرنا اس کا مشن تھا، جس میں متحدہ مجلس عمل کافی حد تک کامیاب ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مسلح جد و جہد پر یقین نہیں رکھتے. یہ وہ جماعتیں ہیں جو سیاسی عمل اور سیاسی جد و جہد کو اپنا راستہ قرار دیتی ہیں، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ مجلس عمل کا مشن یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس فرسودہ نظام کو تبدیل کیا جائے. ملک کو جو درپیش مسائل ہیں ان میں اصلاح کی جائے، بہتری لائی جائے اور ملک کو ایسا نظام دیا جائے جو اسلام کا عادلانہ نظام مصطفیٰ ہو اور اس کے جو تقاضے ہیں پورے کیے جائیں. اس وقت ہم صورتحال یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کو ضرورت ہے کہ وہ طاقتور ہو، توانا ہو. ہم کسی کے زیر دست نہ رہیں بلکہ برابری کی بنیاد پر، اپنی قومی مفادات کی بنیاد پر دوسری قوتوں سے اور طاقتوں سے رابطہ رکھیں. استعماری قوتوں کے سامنے ہم نہ جھکیں، استعماری قوتوں کے رویوں کی نفی کر دیں اور ان کو قبول نہ کریں. آج بھی صورتحال پاکستان کو درپیش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم استعماری قوتوں کے عزائم کو ناکام بنائیں. جو رویہ اپنایا استعماری قوتیں اپنا رہی ہیں پاکستان کے ساتھ، اس کی نفی کرنا. جس طریقے پہ ایران کے ساتھ انہوں نے رویہ اپنایا استعماری قوتوں نے صرف اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے، خاص صرف اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی نفی کرنا. فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کرنا، قدس کی آزادی کی جد و جہد کو جاری رکھنا، یہ ہمارا مشن ہے متحدہ مجلس عمل کا اور اس کو ہم جاری رکھیں گے.
کشمیری بھائیوں کی حمایت کرنا، ان کی جد و جہد کو مضبوط کرنا، ان کی سیاسی اخلاقی ہر لحاظ سے پشت پناہی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ ملک میں داخلی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے، ایک اچھا نظام دینے کی ضرورت ہے۔ ناہموار داخلہ پالیسی ہماری، جس میں رول آف لا، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی قائم کرنا، بلا امتیاز قانون کا نفاذ کرنا جس سے ملک میں امن و امان قائم ہو۔ ملک میں اس وقت قانون کے نفاذ میں بہت سی کمزوریاں ہیں۔ ہم قانون رول آف لا کو قائم کریں گے اور بلا امتیاز قانون کے نفاذ کے ذریعہ ملک کے اندر امن و امان قائم کریں گے۔ ملک کے اندر طبقاتی نظام تعلیم ہے، اس کو ختم کرنا اور یکساں نظام تعلیم نافذ کرنا۔ ملک کے اندر عام آدمی کے لیے صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، ان کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنا، قومی خزانے کو عادلانہ انداز میں صرف کرنا، غیر منصفانہ سودی نظام کا خاتمہ کر کے پاکستان کے اقتصادی نظام کو عدل و انصاف کی بنیاد پر، اسلام کے زرعی اصولوں کی بنیاد پر استوار کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ سودی نظام کے خلاف ملک کی بڑی عدالت فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر اس وقت کیس موجود ہے، ہم بھی اس کے اندر فریق ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر سودی نظام کا خاتمہ ہو اور اسلام کا منصفانہ نظام رائج ہو۔ لوگوں کو جو مشکلات ہیں، عوام کو جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنا، نفرتوں کا خاتمہ کرنا، محبتوں کو بڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام تبدیلیاں، یہ عادلانہ نظام کا قیام اور ملک کے مسائل کا حل، چیلنجوں سے نپٹنا اور بحرانوں کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں جو متحدہ مجلس عمل نے طے کیا ہے کہ سیاسی انداز میں انتخابات کے ذریعہ ہم ملک میں حکمرانی تک پہنچیں، اقتدار کو حاصل کریں اور اس کے ذریعہ اس ملک کے اندر تبدیلی لائیں۔ لیکن اقتدار حاصل ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں کو اپنے ساتھ میں لائیں، ان کو مطمئن کریں۔ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہ آئے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، انتہائی اطمینان بخش ہے، حاضری بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ لوگ ملک کے اندر پھیل جائیں اور عوام کے پاس جا کر پیار سے، محبت سے جو انداز ہے دعوت کا، لوگوں کو اگر اس بات کی طرف رغبت دلائیں کہ سب سے بہتر راستہ ان کے لیے یہ ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں ان کی مشکلات حل ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہو جس کے اندر کوئی شخص محروم نہ رہے، ملک کے اندر میرٹ ہو، لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کو روزگار ملے، ان کو صحت کے مسائل حل ہوں، ان کی تعلیم کے مسائل حل ہوں، تو ان کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ آئیں، متحدہ مجلس عمل کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ انتخابات میں 2002 میں ہم سب نے مل کر جو کوششیں کی تھی متحدہ مجلس عمل نے، تو بہت بڑی کامیابی آپ کو حاصل ہوئی۔ بڑی تعداد آپ کی قومی اسمبلی تک پہنچی، سینٹ تک پہنچی، اور آپ نے ایک صوبے کے اندر حکمرانی بھی کی، بڑی اچھی حکمرانی کی، جو میں سمجھتا ہوں اس وقت تک اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے ہیں، اور اس قسم کی حکمرانی جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تب ہو سکتا ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہماری کاوشیں ہیں، لیکن جب تک ہم عام آدمی کے پاس جا کر ان کو اپنے پروگرام سے مطمئن نہیں کریں گے، اپنے جو ہمارے اہداف ہیں، جو مقاصد ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ ان تک نہیں پہنچائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمزوری رہے گی۔ اس سٹیج کے ذریعہ، اس اجتماع کے ذریعہ، بہت بڑا اجتماع ہے، ظاہر ہے اس کا اثر جائے گا، یہ پیغام لوگوں تک جائے گا، لیکن اس کے باوجود ضروری ہے
کیونکہ راستہ ہم نے انتخاب کا اختیار کیا ہے، راستہ ہم نے سیاست کا اختیار کیا ہے۔ یہ جماعتیں وہ ہیں جو سیاسی راستے کو اور انتخابی راستے کو ترجیح دیتی ہیں، اور انہوں نے مسلح، میں نے جیسے عرض کیا کہ مسلح راستے کو ترجیح نہیں دی ہے۔ اس راستے جب ہم آئے ہیں تو ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے، وہ کروڑوں ووٹر جو منتظر ہیں، جن کے پاس بہت سے پیغام، بہت سے پروگرام اور بہت سے نعرے ان کے پاس جا رہے ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ مجلس عمل کا نعرہ پہنچنا چاہیے ہر شخص کے پاس۔ میں یہاں سے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مہربانوں کو جو جس مسلک کے بھی ہیں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں بھی ہے وہ پھیل جائیں، وہ ایک عام آدمی کو مطمئن کریں کہ اس کے مسائل کا حل، اس کی زندگی کی آسودگی، اس کے بچوں کا مستقبل، روشن مستقبل متحدہ مجلس عمل کا ساتھ دینے میں ہے۔ آئیے یہاں سے ہم عہد کر کے جائیں، ہم عہد کر کے جائیں کہ ہم ملک کے کونے کونے میں جائیں گے، ہم ہر ووٹر کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ سب سے بہتر راستہ تمہارے لیے یہ ہے، سب سے اچھا راستہ تمہارے لیے، اگر تم چاہتے ہو کہ ملک کے اندر تبدیلی آئے، اگر تم چاہتے ہو بہتر خوشحال پاکستان ہو، اگر چاہتے ہو تم خوشحال ہو، تمہاری نسلیں خوشحال ہوں، تمہاری پریشانیاں دور ہوں، تمہارے ہر نوعیت کے اور ہر قسم کے مسائل حل ہوں، تو پھر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ ووٹ دینا تمہارے اختیار میں ہے، رائے دینا تمہارے اختیار میں ہے، تمہاری ایک پرچی سے تبدیلی آ سکتی ہے، تو آؤ یہ پرچی، یہ ووٹ کی پرچی متحدہ مجلس عمل کو دو، تاکہ قائد کے فرمان پہ، قائد کے فرمان پہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے پہ درمیان میں ایک وقفہ آیا تھا جس میں تھوڑی سی کمزوری ہوئی، لیکن متحدہ مجلس عمل کا کاررواں اس وقت سے رواں دواں ہے۔ آپس میں ہم آہنگی، دینی جماعتوں کی یکجہتی، یہ مثالی ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دنیا میں 57 ملک ہیں اسلامی، کسی ملک میں اس قسم کا اتحاد امت مسلمہ کا، جو امت واحدہ کا مظہر ہے، کسی ملک کے اندر ایسا اتحاد موجود نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کسی ملک میں موجود نہیں ہے، یہ غنیمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینی جماعتوں کے سربراہوں کی وسعت نظری ہے، دینی جماعتوں کے کارکنوں کی وسعت نظری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل چکی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، احترام کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو واضح کہہ دیا کہ کسی مکتب فکر کے اندر ہم نے یہ اعلان کیا ہے، ہم نے واضح اعلان کیا ہے کہ ہم کسی مکتب فکر کے مقدسات کی توہین کرنا درست نہیں سمجھتے، غلط سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اور وہ نعرہ رسالت۔ یہی مبنی ہے اتحاد و وحدت کا، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اس حالت کے باوجود، میں کہنا نہیں چاہتا جہاں جو مسلکی اختلافات تھے، جو شدت تھی، اس کے باوجود ہم نے گزشتہ انتخابات میں جب اعلان کیا اور لوگوں کو کہا کہ آپ کا ووٹ متحدہ مجلس عمل کو جانا چاہیے، میرے دوست گواہ ہیں کہ ہمارے آواز پر ہمارے ساتھیوں نے لبیک کی اور بہت سی جگہ پہ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار جیتے ہمارے تعاون سے۔ متحدہ مجلس عمل۔ اب بھی میں آپ کو بھی پیغام دیتا ہوں، ساتھیوں کو پیغام دیتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہوں گا، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس انداز میں آپ یہاں آئے ہیں، جس والہانہ انداز میں، جس جوش و جذبے کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں،
اسی جوش و جذبے کے ساتھ جائیے عوام کے پاس، مانگیے ان سے ووٹ، ان کو بتائیے کہ تمہارا ووٹ اگر کسی صحیح جگہ پر جا سکتا ہے، بہتر جگہ پر جا سکتا ہے، تمہاری مشکلات مسائل کا حل کر سکتا ہے، پاکستان کو، پاکستان کے وقار کو، امت کے عزت و آبرو کو اگر بلند کر سکتا ہے تو وہ آپ کی ایک پرچی ہے جو آپ نے اسی آنے والے انتخابات میں دینی ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس کو معمولی مت سمجھیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو راستہ آپ نے اپنایا اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ جو جدوجہد آپ نے کی جس انداز میں آئے، قابل میں سمجھتا ہوں تحسین ہے اور لائق قدردانی ہے، لیکن اس کو آگے بڑھائیے۔ ابھی انتخابات آنے والے ہیں، ظاہر ہے رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں روزوں کی وجہ سے کچھ سرگرمیاں محدود ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد کمر باندھ کر نکلیے اور جائیے لوگوں کے پاس، جائیے پاکستان کے عوام کے پاس، انہیں کہیے کہ سنہری موقع ہے، یہ ایسا موقع ہے کہ پھر شاید یہ موقع کسی ایک مدت تک آپ کے پاس نہ آئے۔ سنہری موقع ہے، اپنی تقدیر بدلنی ہے۔ اگر اپنے ہاتھوں سے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنی تقدیر بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقدیر بدلنے کا وقت ہے، اس لیے لوگوں کے پاس جائیے تاکہ وہ اپنی تقدیر تبدیل کرنے میں متحدہ مجلس عمل کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ، والسلام علیکم۔